جب ہم کہتے ہیں پاکستانی ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم ہر پاکستانی کے ساتھ ملنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، جڑنے کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے، چونکہ پاکستانی ہیں ہم۔ پاکستان یوں نہیں کہ ہمارا دین الگ ہے، پاکستان الگ ہے۔ بعض اسی طرح کرتے ہیں، دین کو الگ رکھا ہوا ہے، وطن کو الگ رکھا ہوا ہے۔ دین اپنا فرقہ بنایا ہوا ہے اور باقی فرقے سارے دین سے باہر کر دیے ہیں۔ نہ عزیزان من، یہ وطن بھی دین کا حصہ ہے، یہ ملک بھی دین کا حصہ ہے۔ عروۃ الوثقی جب وطن کی بات کرتا ہے، ہمارا ایک مشرب ناب میں آرٹیکل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاریخی طور پر۔ مشرب ناب ظاہراً یہ شروع ہوا، تاریخ اس کی کیا ہے، 2006-07 میں غالباً شروع ہوا، مجھے اب دقیق یاد نہیں ہے کب اس کا آغاز ہوا۔ 18 سال ابھی ہو چکے ہیں مشرب ناب کو نکلتے ہوئے۔ اس کے اندر ایک مخصوص آرٹیکل ہے جو قسط وار ہے، وطن کی فکر کر ناداں، وطن کی فکر کر ناداں۔ وہ مذہبی مجلہ ہے مشرب ناب، اور اس کے اندر یہ آرٹیکل تسلسل کے ساتھ بلا وقفہ آ رہا ہے، وطن کی فکر کر ناداں۔ یعنی وہ اقبال کا شعر ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے۔ یہ مصیبتیں جو وطن پر آتی ہیں، یہ سمجھو دین پر آتی ہیں، یہ اسلام پر آتی ہیں، یہ ملت پر آتی ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ وطن کا نام لو تو آپ کہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو گیا، یہ فوج کے بندے ہو گئے، یہ پیڈ بندے ہو گئے۔ نا، وطن کی بات پیڈ بندے کرتے ہیں۔ فلسطین کی بات کرو کوئی پیسے دیتا ہے، ایران کی بات کرو پیسے لے کے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں یہ عام کاروبار ہے، رینٹ پہ سارے کام کرتے ہیں۔ وطن پرستی بھی نہ، خالص وطن پرستی ہے تو خالص، امت واحدہ ہے تو خالص، فلسطین کی حمایت ہے خالص، ایران کی حمایت ہے خالص۔ نہ کہ ایران پیسے دیتا ہے، ایران کو تو آج مدد کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مومنین بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں اس وقت ایران کی۔ یہ تو خود ایران کے لیے، ہر فلسطین کے لیے، فلسطین کیا پیسے دیتا تھا ہمیں، پیسے دیتا ہے غزہ ہمیں، جو فلسطین کا نام لیتے ہیں۔ رینٹل نہیں لیتے، رینٹ دیکھتا ہے کہ رینٹ کہاں سے ملتا ہے، اس کے لیے بات کرتا ہے۔ لیکن قرآن جس کا حکم دیتا ہے، وطن قرآن فرماتا ہے، دین فرماتا ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ وطن، اسلامی سرزمین، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔